بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فیس ٹو فیس ود عاصم امین. آج ہم بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں، کہ ایک سائڈ پہ تو ہم بات کرتے ہیں، ہم کیا سارا پورا پاکستان بات کرتا ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، کرونا ہم روتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آج ایک سروے رپورٹ جاری ہوئی ہے گاڑیوں کے بارے میں، جس میں ریکارڈ بزنس جو ہے دنیا میں 8ویں کے 10ویں نمبر پہ پاکستان میں جو گاڑی ہے وہ بکی ہے. جی ناصر صاحب، ایک سائڈ پہ ہم روز رونا روتے ہیں کہ یہاں غربت بڑھی ہے، یہاں مہنگائی بڑھی ہے، اور آج ایک سروے رپورٹ آئی ہے 3 لاکھ گاڑی جو سی ہے وہ پچھلے 4 ماہ میں بکی ہے، اور گاڑی بھی جو سی ہے دنیا میں اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی پاکستان میں مہنگی ہے، اور ہر گاڑی پہ 10-10 لاکھ روپیہ اون. عاصم صاحب، ہم بھی یہاں غربت سے گاڑی کی فروخت کا کوئی تعلق نہیں، غربت سے کوئی تعلق نہیں، غلط آپ جوڑ رہے ہیں. اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ گاڑیاں خریدی ہیں وہ اشرافیہ ہے، جو لوگ پریشان ہیں وہ غریب ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، یا وہ نوکر پیشہ لوگ ہیں، یا وہ دیہڑی دار لوگ ہیں، یا وہ غربت کی لکیر سے نیچے والے ہیں. گاڑیاں جنہوں نے خریدی ہیں ان کے پاس تو بے بہا پیسہ ہے، جائز ناجائز. وہ مافیا ہے، یا اس نے تجارت کی ہے، یا اس نے باہر سے کیا ہے. آپ یہ سوچیں نا، ذوالفقار علی بھٹو نے جو شور مچایا تھا جب وہ آئے تھے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے، تو اس وقت 22 خاندان تھے. اب 22 لاکھ سے زیادہ ہیں جو اس لائن میں آ گئے ہیں. اب سائیکلوں کی کوئی مثال نہیں دیتا کہ سائیکل ہیں، اب کوئی نہیں دیتا. سائیکل کا نام لے لوگ پریشان ہوئے تھے. اب سارے سیٹ ہیں، سارے سائیکل ہیں، سارے کچھ ہیں. تو اس لیے گاڑیوں کی فروخت اس بات کی. دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ جو کہا تھا کہ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں گے، بلکہ ہر حکومت کو مطلب بغیر بلا امتیاز ایسی چیزیں جو ہیں ان پر ٹیکس لگانا چاہیے، بھاری ٹیکس لگانا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں سگریٹ نوشی چونکہ بری چیز ہے، صحت کے لیے خرابی ہے، کینسر کا باعث بنتی ہے. جو لوگ پیتے ہیں اور خاص طور پر باہر سے امپورٹڈ سگریٹ پیتے ہیں ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے. کیوں کہ وہ دے سکتے ہیں. وہ عام آدمی وہ سگریٹ نہیں پیتا، اسی طرح یہ عام آدمی وہ گاڑیاں نہیں لیتا. جن گاڑیوں کی آپ بات کریں یہ گاڑیاں بہت ہیں اور لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے. حضور، چھوٹی سے لے کے بڑی گاڑی تک اس میں سارے انوالو ہیں. نہیں، چھوٹی گاڑی ہے لیکن چھوٹی گاڑی پہ 10 لاکھ اون نہیں ہے. بات نہیں کر رہے، چھوٹی گاڑی پہ 10 لاکھ اون نہیں ہے، 1-2 لاکھ ہے. سر جی پھر بھی دیکھیں 2 لاکھ بھی ہو تو وہ بھی وہ غریب تو نہیں ہے جو رو رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم سے روٹی نہیں پوری ہو رہی. 20,000 آپ نے دیکھے، حکومت نے 25,000 روپے فکس کیے کم از کم آمدن. اور میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ جب سے میری مطلب ہوش سنبھالا ہے کہ حکومتیں بجٹ میں فکس آمدنی کرتی ہیں، کم از کم تنخواہ، لیکن پھر اس کا خیال نہیں کرتی، یعنی اس کی حفاظت نہیں کرتی کہ لوگ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اچھا ٹھیک ہے، آج تک ایسا لا ہی نہیں بنا کہ وہ میرے اور نہیں لا موجود ہے، عمل نہیں ہوتا، عمل درآمد نہیں ہے. میرے اور آپ جیسے جو پرائیویٹ اگر ادارے کو چلا رہے ہیں تو وہ اپنے ملازمین کو 10,000 7,000 20,000 15,000 دے رہے ہیں. جب 25,000 فکس ہے تو لیبر لاز کے تحت وہ چیک ہونا چاہیے کہ میں 25 دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں. اگر میں اس قابل ہوں تو ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے اداروں کو چھوڑ دیں. فیکٹری دیکھیں، جو فیکٹری میں کام کریں وہاں 25,000 ملنی چاہیے، نہیں ملتی. وہاں کیا 15,000 سے زیادہ نہ وہاں ایک اور سسٹم ہے، وہاں ٹھیکیداری سسٹم ہے. عاصم صاحب کو چاہیے بندے. عاصم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، تھرڈ پارٹی آ گئی. میں نے بعض سے بندے اکٹھا کیے، وہ ملازم ہی نہیں ہے، ان کو کہا لسٹ بنا کے دے دی کہ یہ 25 آدمی آپ لیں کام کریں. مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں، نہ وہ ملازم ہیں، نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو بیسک تنخواہ دینی ہے سارے. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے. حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت کا کام ہے. لیبر لاز موجود ہیں، آئین اور قانون جو اس کی اجازت نہیں دیتا. بجٹ میں آپ نے دیا ہوا ہے، حکومت وعدہ کر رہی ہے، عہد کر رہی ہے کہ کم از کم اتنے پیسے دیں گے، نہیں مل رہے تو کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے اس کا؟ پہرے دار تو حکومت کو ہونا چاہیے. بالکل پہرے دار ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے سر. تو لیکن دیکھیں میں اور لا موجود ہیں. میں اور آپ جو ہے نا، دیکھیں میں تو اور آپ تو چھوٹی موٹی اگر کریں نا اور کہیں لیبر انسپیکٹر کو پتہ لگ جائے تو وہ ہم سے بھتہ لینے آ جائے گا. لیکن جو بڑی فیکٹری ہیں وہ ویسے ہی بھتہ ان کو دیتی ہیں، لہٰذا وہ جاتے ہی نہیں. تو کیا محکمہ جو محنت ہے، جو وزیر محنت ہے، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی ہو، اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی منسٹری کو دیکھے کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ذمہ داری تو انہیں کی ہے نا، حفاظت تو جان و مال کی بات انہیں نے کرنی ہے. اب وہ روایت نہیں پیدا کر رہے تو ہمارا آپ کا کیا قصور ہے؟
کرپشن کا بازار اتنا زیادہ گرم ہو چکا ہے, اب یہ امپلیمنٹ ہونا آگے میں کہتا ہوں 75 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتے. اچھا نہیں ہو سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے. سابقہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے عمران خان سے تھے, وہ صرف ایک بات کرتے تھے کہ میں تھانہ کلچر ٹھیک کر دوں گا. اب کئی جلسوں میں انہوں نے خود نشاندہی کی ہے کہ آئی جی تم ٹھیک کر لو, تم میری نظر میں ہو. تو دیکھ لیں نظام کا نہیں, یہ تو انداز نہیں, یہ تو ان کا اپنا ایک انداز شاہانہ ہے کہ ڈائریکٹ ایک وزیر اعظم سنیں ایک وزیر اعظم گھروں میں جا کے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ کو, ہم لوگوں کے حافظے کمزور ہیں. ایک وزیر اعظم کا کیا کام ہے کہ آئی جی صوبے کے آئی جی جو چیف ہے, لیکن یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے. اگلی بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. فیصل آباد میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جا کے ہتھکڑیاں لگوائی تھی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو. آئین اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اپنی پاور یوز کی, لگاؤ ان کو پکڑ لو, یہ ہے وہ ہے وہ. کیا ہوا؟ کیا وہ کوئی روایت قائم ہو گئی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا کوئی ڈر ہو گیا, کوئی خوف ہو گیا؟ انہوں نے کہا او جناب غصے سے آیا سی کر گیا, زبانتے ہو گئی, باہر ہو گئے, چلے گئے. ایک سسٹم ہے, جب تک یہ پارلیمانی لوگ منتخب لوگ اندر بیٹھ کے, مثال کے طور پر خواتین کی ہراسگی کا بھی ہے بل, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, تو اندر جو بیٹھے ہیں وہ چیک کریں, اور مخصوص نشستوں پہ خواتین بھی بیٹھی ہیں, ان کا کام ہے وہ پیرا دیں کہ کیا اس آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور کیوں نہیں ہو رہا, ذمہ دار کون ہے. وہ لوگ یہ نہیں کرتے, وہ تو اپنی مراد کی بات کرتے ہیں یا اپنی فائلیں لے کے اپنے بندے کام کراتے ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی کو. اس سے کوئی بلا تفریق آپ کہہ سکتے ہیں سب پارٹی ہیں, چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی, یہ وہ کچھ نہیں. مصلحت کا لوگ شکار ہیں, وہ بلا کے کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی تصوت کرتے ہیں, اسپیکر صاحب بھی سفارش کرتے ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی کرتے ہیں, پھر ایم پی ایم این اے جو وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو باہر میں ہاں جناب جناب لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ, پھر وہ لے کے جاتے ہیں تصوت آ کے دے لو جی, اپائنٹمنٹیں ہو رہی ہیں, تبادلے ہو رہے ہیں, فلانے ہو رہے ہیں. اس میں پیسے کوئی اور کما رہا ہے, پیسے بھی کھائے جا رہے ہیں, رشوت بھی ہو رہی ہے. لیکن جب یہ کام کریں گے, اصل کام نہیں کریں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. اصل کام ہوگا کیسے؟ پھر وہی بات, میں اور آپ جب تک وفادار نہیں ہوں گے, میں اور آپ سے مراد یہ ہے کہ منتخب لوگ وفادار نہیں ہوں گے. منتخب کی تو بات آپ نے کر دی ہے, وہ خود پہلے بناتے بھی. میں تو یہی کر رہا ہوں نا, جب وہ ٹھیک ہوں گے تب ٹھیک ہوگا نا. سسٹم تو موجود ہے. دیکھیں سسٹم کو چلاتے ہیں مشینیں نہیں چلاتی, سسٹم کو انسان چلاتے ہیں. تو جب انسان ٹھیک نہیں ہوگا, حضرت انسان اگر ٹھیک ہوں گے, آدم دادے تو شیطان کے بہکاوے میں ہیں, نئی سے نئی چیز ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے راستے نکال لیتے ہیں, اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو وہ تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, جب دل چاہے معافی مانگ لیں. لیکن شیطان معاف نہیں کرتا بھائی, لہذا شیطان بھی راضی رکھو تو غصے رب بھی نہ ہوئے, یعنی رب نو بھی راضی رکھو تو غصے شیطان بھی نہ ہوئے, دونوں کام کری جا رہے ہیں. دونوں کام کری جا رہے ہیں. جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.